محمد اسماعیل بھٹا صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب چیئرمین، سب سے پہلے جو ایک رنگ برنگی پلندہ میں دیا گیا ہے بجٹ کا، میں بات کروں گا یہاں اپنے حلقے کی، میں بات کروں گا یہاں اپنے ڈسٹرکٹ کی، یہاں بات کروں گا میں اپنے جنوبی پنجاب کی. سب سے پہلے میں اپنے حلقے کی، اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی سپیچ میں منسٹر صاحب یہیں بیٹھے تھے، میں نے اپنی ایک روڈ کا ذکر کیا تھا، جی ٹی روڈ، اور جس کو ایک قاتل روڈ کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہمیشہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے لیکن ہمیشہ ہی اس کا بجٹ اٹھا لیا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ہم نے سنا تھا کہ 31 ارب روپے اس روڈ کے لیے رکھے گئے تھے، لیکن وہ دوبارہ 31 ارب روپے کہاں گئے یہ ہمیں نہیں معلوم. روزانہ وہاں سے لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، روزانہ وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حکمران طبقہ جو بیٹھا ہے ان کے کانوں پہ جوں بھی نہیں ریگتی. میں مسلسل اپنی تقریر میں اس روڈ کا مسلسل ذکر کرتا ہوں. اور اس کے بعد کیونکہ میں اپنا مختصری خطاب کروں گا کیونکہ ٹائم آپ نے کم شارٹ رکھا ہوا ہے، دوسری میں بات جی کروں گا. بڑا شکریہ جی، 3 منٹ کا ٹائم. جی دوسری میں بات کروں گا 3 ہیلتھ منٹ سیکٹر جی. کی. آج کل ہیلتھ سیکٹر کے جو آج کل ریویمپنگ چل رہی ہے، ہاسپٹلز کو نیا کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے ضروری چیز جو وہاں پہ ہاسپٹلز میں سب سے ایک کمی ہے وہ وہاں پہ ادویات کی کمی ہے. میں نے وہاں پہ کیونکہ غریب مریض آتے ہیں، میں نے مسلسل کئی مریضوں کو دیکھا ہے جو وہاں سسک رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر پوچھنے والا نہیں ہوتا سرکاری ہسپتال میں. ہمیں وہاں نئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد میں جناب چیئرمین بات کروں گا ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر. آؤٹ سورس جو سکول ہمارے کیے گئے ہیں، جس کے اوپر ہمارے اساتذہ کرام سراپا احتجاج ہیں. میں نے اپنے حلقے کے اندر بہت سے سکول دیکھے ہیں جن کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، اور وہاں پہ نئے ٹیچرز آ گئے ہیں جن کو سکول دیے گئے ہیں، لیکن طلبہ کی تعداد مزید کم ہوتی جا رہی ہے. نہ بڑھنے کے نہیں بڑھی، بالکل بھی طلبہ کی تعداد مزید کم ہو گئی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک سکول جس کی 100-150 طلبہ کی تعداد تھی اب وہاں پہ 50 ہو گئی ہے، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کم از کم طلبہ کو کہیں کہ ہمارے ہاں ایڈمیشن لیں. یہ تو صورتحال ہے ایجوکیشن کی. اور اس کے بعد میں ذکر کروں گا جناب چیئرمین ایگریکلچر سیکٹر کی، کہ جو کسانوں کی بدحالی ہے. کسان اب بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. کسان کے ساتھ جو گندم کے ساتھ ہمارے ساتھ جو پچھلے سال کیا گیا ہے، اور اس سال کو دیکھتے ہوئے کہ کسانوں کے جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ کسان انتہائی بدحال اور انتہائی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اور جناب چیئرمین سب سے ضروری چیز امن و امان کی صورتحال ہے. جناب چیئرمین میں یہ پلندہ بجٹ کا دیکھ رہا تھا، اس میں مختلف کلر سے مختلف یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں سیکٹر کو یہ دیا گیا ہے، فلاں سیکٹر کو یہ دیا گیا ہے. اس میں ایک بلیک کلر مسنگ تھا، وہ بلیک کلر اس طرح کریں کہ جناب منسٹر صاحب وہ ہم پی ٹی اے والوں کے لیے رکھ لیں کہ یہ پی ٹی اے والوں کے لیے بجٹ علیحدہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ ان کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ سارے جو پولیس ہیں، جو سارے ادارے ہیں، اس دن منسٹر صاحب فرما رہی تھی فلاں سکواڈ بن گیا، فلاں سکواڈ بن گیا. وہ سارے سکواڈ تو سانو پھڑن کی طرح رکھے ہوئے نے، وہ سارے سکواڈ تو سانو پھڑن کی طرح رکھے ہوئے نے. بہت مہربانی، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی جناب مولانا الیاس چنیوٹی صاحب جی، بہت شکریہ. وائنڈ اپ کر لیں. اور یہی کہ امن و امان کی صورتحال پہ کہ یہ جو سارے بھٹا صاحب 1 منٹ لے لیں، آپ وائنڈ اپ کر لیں. وائنڈ اپ کرتے ہیں دوبارہ وائنڈ اپ. میں نے لاسٹ تقریر میں ایک دفعہ شعر پڑھا تھا، عظما کاردار صاحب دوبارہ چلی گئی ہیں کہ وہ بڑی شعلہ بیانی وہاں سے کر رہے تھے، کسی زمانے یہاں سے وہ بڑی تقریر کرتی تھی ان کے خلاف. ان کے لیے ایک سریکی کا چھوٹا شعر دوبارہ ایک میرے دوسرے کا دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کاغذ سے لکھ کے لفظ وفا، کاغذ سے لکھ کے لفظ وفا، نت گھولتے پی متاثر تھی بھی. بہت شکریہ.